الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اسے سب تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، ہماری جو ہندو قوم ہے وہ مہا شیوراتری منا رہی ہے۔ اس موقع پر میں سبھی کو مہا شیوراتری کی شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں۔ چند ہی دنوں میں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی بھی میں سارے مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو پیشگی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اس مہینے کا حق ادا کرنے کی کوشش اور تیاری میں ہم ابھی سے یا اور اس سے پہلے سے بھی مصروف ہوں گے، اور جب وہ مہینہ آ جائے گا اور اگر اللہ نے ہمیں اس مہینے تک پہنچا دیا تو پھر اس مہینے کا پورا فائدہ ہم اٹھائیں گے اور اس مہینے کے مقصد کو حاصل کریں گے، جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اتنی محبت ہم اللہ سے کرنے لگیں کہ اس کی ناراضگی سے ہمیں ڈر لگے، اور اپنے آپ کو ہم گناہوں سے دور کر لیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو ہم اختیار کر لیں۔ عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس طریقے پر میں آپ سے بات کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا اور اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امپلیمنٹ کر کے دکھوایا۔ سابق عظیم جو شخصیات ہیں وہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں یا پھر مہان بھی ہو سکتے ہیں، ان کے سلسلے میں جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں اور ان کے کردار پر داغ لگانے کی کوشش کی اور کیچڑ اچھالا اور بیہودہ باتیں ان سے منسوب کی، تو اس سلسلے میں
ان کے کردار پر لگے دھبوں کو صاف کرنا اور ان کی پاکی اور ان کے پاک باز کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ وہ پہلو ہے جس پر ہم نے کسی حد تک پچھلی مرتبہ گفتگو کی، اور میں نے آپ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات پیش کی ایز این ایگزامپل، مثال کے طور پر، کہ جہاں پر ایک ہی کمیونٹی کے رہنے والے جو لوگ ہیں، جس میں حضرت مریم علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، تو اس کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے انہیں مان لیا۔ جو نہ مانتے تھے وہ گالی دیتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ کہتے تھے، فورنیکیشن کرنے والی خاتون، زنا کرنے والی، ایڈلٹریس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا، زنا سے پیدا ہوا لڑکا، دا چائلڈ آف فورنیکیشن، اس طرح کے گھٹیا نام سے وہ پکارتے تھے۔ یہ یہود کے لوگ کرتے تھے، یہودی کرتے تھے، اور اسی کمیونٹی کے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا، وہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے تحاشا محبت کرتے تھے، ان سے ان کا لگاؤ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بے تحاشا محبت کرتے تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، اور بات کو چل کے وہ پھر یعنی کہ دو الگ الگ ریلیجیس گروپ کی شکل اختیار کر گئے۔ اور ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ دونوں کمیونٹیز فارم ہو گئی، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 600 سال گزر گئے ہیں، اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، اور وہ اب لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہاں اس سچویشن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ کچھ لوگ نفرت کر رہے ہیں، لیکن ان کی نفرت کو اگنور کرتے ہوئے ان دونوں ہستیوں کی پاکی جو ہے بیان کی گئی، ان کی تعریف بیان کی گئی، اور ان کی جو سچائی ہے اور ان کا جو سچا پیغام ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور عزیز ساتھیوں، اس سے اور آگے بڑھتے ہوئے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آپ کو مثال جو ہے پیش کی، اور پھر یعنی وہ پوری تفصیلات کے ساتھ میں جو آپ نے پچھلے جمعہ میں سماعت فرمائی ہے کہ اگرچہ کہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، اور یعنی عام طور پر انہیں مشرکین مکہ جو ہے کہا جاتا ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے، دا آئیڈل ورشپرز آف مکہ، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور ابراہیم کی ونشج ہونے کا انہیں بڑا گرو تھا، بڑا ناز تھا، اور ابراہیم کے دین کے اوپر ہونے کو مانتے تھے، مگر وہ شرک کر رہے تھے اور بت پرستی کر رہے تھے، اور ان کے تعلق سے بھی یعنی ان کے کردار کے سلسلے میں بھی کچھ گھٹیا باتیں انہوں نے یعنی لوگوں کے اندر جو ہے عام ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے جھوٹ کہا۔ اور پھر ایسے موقع پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی طرف انہیں بلا رہے ہیں تو پھر ان کے کردار کو صاف کرتے ہوئے، کردار کے اوپر لگے دھبوں کو جو ہے صاف کرتے ہوئے، وہ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکی اور سچائی اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، اس سے اور آگے یہاں تک یعنی ہم نے پچھلے جمعہ میں جو ہے بات کی، اب اس سے اور ذرا آگے بڑھتے ہوئے ہم بات اگر کریں گے تو دیکھیے صرف تعریف پر ہی جو ہے بات ختم نہیں ہو جاتی، یعنی تعلق ہے، دینی تعلق ہے، اگر نسبی تعلق ہے تو اسے بھی جوڑا گیا،
کردار کو بالکل پاک اور صاف کر کے جو ہے لوگوں کے سامنے دوبارہ سے پیش کیا گیا، اور پھر اس سے اور آگے بڑھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو ہے اتباع کرو۔ اس آیت پر غور فرمائیے، یہ سورہ آل عمران یعنی قرآن مجید کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 95 ہے، 3:95۔ قل صدق اللہ، قل اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ دیکھیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بذات خود جو ہے موجود ہیں، لوگوں کو سچائی کی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک نئے دین کی طرف، ایک نئے دھرم کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دھرم سے الگ ہے، ان کے پوروج ابراہیم علیہ السلام کے دھرم سے بالکل جدا ہے، الگ ہے نا، ان کے دھرم کو شاید کینسل کر رہا ہے، اور یہ اپنا ایک نیا دھرم جو ہے لوگوں میں جاری اور ساری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی آیات پر غور کریے، دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہلایا جا رہا ہے نا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو یکسو تھے، ہے نا، جنہوں نے سب طرف سے اپنے آپ کو یعنی اللہ کے علاوہ یعنی پرمیشور کے علاوہ سارے معبودوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر اس ایک اللہ کی بندگی کے اندر ہے نا اپنے آپ کو جو ہے یکسو کر لیا تھا، تو ان کے دین کی پیروی کرو کیونکہ دین وہی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور پھر یہ بات یعنی واضح کر دی گئی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہے نا، پرمیشور کے علاوہ کسی اور کی ودھی ودھان، کسی اور کے بتائے ہوئے دھرم کا پالن کرنے والے وہ نہیں تھے، وہ اللہ ہی کے جو ہے دین کی بندگی کر رہے تھے، اسی دین پر جو ہے وہ عمل پیرا تھے، وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ ہی کے قانون پر جو ہے چل رہے تھے۔ وما کان من المشرکین، ہے نا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بھائی ساتھیو، یہ یعنی کہ کیریکٹر کو صاف کیا جا رہا ہے، اور پھر انہی کے حوالے سے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب لوگوں نے انہی کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تھا، انہی کی مورتی بنا لی، انہی کی جو ہے پوجا اور اپاسنا بھی ہو رہی ہے، ان کے سامنے نظر و نیاز بھی پیش کیے جا رہے ہیں، انہی کا نام لیا جا رہا ہے، انہی کے گنگان بھی گائے جا رہے ہیں، مگر ان کے طریقے سے وہ کوسوں دور ہیں، بلکہ ان کے طریقے کے خلاف جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، ہے نا۔ جس دھرم کی طرف، جس دین کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی، وہ اس دین پر نہیں تھے، ہے نا، نام اسی کا لے رہے تھے، مگر وہ ان کی پریکٹسز کے اندر، ان کے بلیفز اور پریکٹسز کے اندر تقریباً ہے نا اس کے وہ خلاف کر رہے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو ہے پیروی کرو۔ تو ساتھیو، یہ ایک بات ہے۔ پھر اسی بات کو یعنی آپ دیکھیں، اب یہ جو لوگ ہیں نا، دیکھیں اب یہودی جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہی ہیں، عیسائی جو ہیں وہ بھی انہی کے خاندان سے ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چل پڑی، وہ لوگ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہی منسوب بھی کرتے تھے، ہے نا، بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل وہ اپنے آپ کو کہتے تھے، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ انہی میں سے اب یہ جو لوگ آئے، انہی کے نسل میں سے، انہی کے لینیج میں سے، وہ اب یہ دو الگ الگ مذہبی گروہ جو ہے کی شکل اختیار کر گئے، ہے نا۔ یہودی اپنے آپ کو وہ کہنے لگے بعض لوگ، اور پھر بعض لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے، اور پھر ان کے اندر وہ بگاڑ آ گیا، یعنی کتاب کا نام لے رہے ہیں جو اللہ کی کتاب ہے نا، مثلا یہودی تورات کا نام لے رہے ہیں، تورات کو جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، پیغمبروں کا نام لے رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت
داؤد اور سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان سے گہرا تعلق ہونے کا وہ اعلان کر رہے ہیں، مگر پریکٹسز ہے نا، بلیفز اینڈ پریکٹسز میں وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ اصل دھرم کو، اصل دین کو وہ چھوڑ گئے ہیں، اور ان کا اورینٹیشن ایک کمیونل اورینٹیشن ہو چکا تھا۔ ہماری کمیونٹی میں آ جاؤ فلاح پا جاؤ گے، یعنی جو اصل چیز ہے فکر و عمل ہے نا، بلیفز اور پریکٹسز جو بالکل درست ہونے چاہیے، جو حق ہونی چاہیے ہے نا، اس پر فوکس ہونے کے بجائے فوکس کہاں شفٹ ہو گیا؟ وہ گروپزم کے اوپر ہو گیا ہے نا، فوکس کمیونل ہو گیا کہ ہمارے گروپ میں آ جاؤ، پھر چاہے تم جیسے بھی رہو گے، تمہارے بلیفز چاہے کچھ بھی ہو جائیں، تمہارے پریکٹسز چاہے کچھ بھی ہو جائیں، ہمارے گروپ میں آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور ایسا ہی حال وقت کے گزرتے گزرتے عیسائیوں کا بھی ہو گیا۔ اب دیکھیے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، یعنی اگر آپ اسے دیکھیں تو یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ گے، ہدایت پالو گے، اور عیسائیوں نے کہا کہ بھئی عیسائی ہو جاؤ اور ہدایت پالو گے۔ وقالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، اب دیکھیے ان کو جواب دلوایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جواب دلوا رہا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم کا دین جو یکسو تھا، یعنی یہ جو گروپزم ہے، یہ گروپزم سے کامیابی نہیں ملے گی ہے نا، اصل دین پر آ جاؤ، اور وہ بھی پھر کس کا، یعنی یہ ہے، دیکھیے مطلب وہ غور کرنے کی بات، میرے دین پر آ جاؤ، میرے دین پر آ جاؤ نا، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دین پیش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور مناسب کیا موقع ہوگا کہ وہ کہیں کہ بھئی میرے دین پر آ جاؤ، وہ سب چھوڑ دو، وہ سارے گروپ چھوڑ دو، میرے دین پر آ جاؤ۔ مگر آپ سے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں ہے نا، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کا دین، اور پھر وہی بات، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں۔ چاچی دیکھیں، یہ لوگ پہلے سے ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں، ایک رشی کو مان رہے ہیں ہے نا، ان سے وابستہ ہیں، ان پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتابوں سے بھی وہ جو ہے وہ وابستہ ہیں، ان صحیفوں سے، اسکرپچر سے، گرنتھوں سے، مگر ان کا نام لینے کے باوجود ان کے بلیفز اور پریکٹسز جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں، وہ کرپٹ ہو گئے ہیں ہے نا، یا تو حق کو چھپا دیا گیا، انہیں بتایا نہیں گیا ہے نا، اور یہ بعض لوگ کرتے ہیں، اس پر یعنی کہ تفصیلی بات اس سے پہلے آ چکی ہے نا، جو کرپٹ جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں یہ کام ہے نا، وہ پنڈتوں میں سے ہوتے ہیں، وہ پادریوں میں سے ہوتے ہیں، وہ مولویوں میں سے ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ دین کی سچی تعلیمات کو وہ یا تو چھپا دیتے ہیں، یا پھر وہ حق اور باطل کو مکس اپ کر کے، خلط ملط کر کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، یا پھر وہ اللہ کے نام سے ہے نا جھوٹی باتیں، اپنی خود کی جھوٹی بکواس وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس طرح سے، یا پھر وہ دین کے اندر غلو کرتے ہیں، ایکسٹریم ہے نا، ایکسٹریمزم جو ہے پیدا کرتے ہیں دین کی تعلیمات کے اندر، جبکہ دین ایکسٹریم نہیں ہوتا، دین بالکل بیلنس ہوتا ہے۔ اب لوگ جانے انجانے میں اب وہ ان گمراہیوں کے اندر، دین کے نام سے گمراہیوں کے اندر جو ہے مبتلا ہیں، اور اب ایک پیغمبر آ رہا ہے بعد میں ہے نا، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کو جو سچا راستہ ہے، جو سدمارگ ہے، اس کی طرف جو ہے دعوت دینے کے لیے، بلانے کے لیے ہے نا، اور لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ ان کو جو ہے نہیں مان رہے ہیں، اور باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے یہ کہلوا رہا ہے کہ نہیں، میں باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں عین باپ دادا کے دین پر ہوں، میں اسی دین کی دعوت دے رہا ہوں، تم بھی اسی دین کے اوپر آ جاؤ۔
قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ہرگز نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر جو ہے آ جاؤ. یہ ہے دین کا طریقہ، یہ ہے قرآن میں سکھایا ہوا ہے نا لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا طریقہ. اور آپ دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا میں. صرف اتنا نہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر آ جاؤ، حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ یعنی کہ وہ پورا یعنی جو فساد کی جو بنیاد ہے نا وہاں پر اگر یہ کریکشن ہم کر لیں تو پھر یعنی فساد سارا کا سارا ختم ہو جائے. صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ ابراہیم کے طریقے پر آ جاؤ، بلکہ اور کیا کہا آپ ذرا دیکھیے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے، 130، سورہ نمبر 2 ہے نا، آیت نمبر 130. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں ہے نا، لیکن کس کے دین کی جو ہے بات ہو رہی ہے، اور اس سے کون سا اپروچ اختیار کرنے کے تعلق سے یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون ہے جو نفرت کرے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی ابراہیم کے دین سے جو ہے نفرت نہیں کر سکتا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ شخص ہیں جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا. ہے نا، سابق مذہبی جو پیشوا رہے ہیں، جو پیغمبر رہے ہیں، جو رسول رہے ہیں، ہے نا، نبی رہے ہیں، یا پھر ریلیجس گریٹ رہے ہیں، ہادی رہے ہیں، خبردار کرنے والے رہے ہیں، ہے نا، ان کے تعلق سے دیکھیے کیا ہے، یعنی کہ ان کے دین سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو. اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے جو ہے دنیا میں چن لیا تھا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. یعنی یہاں بھی وہ بہت گریٹ تھے، اور آخرت میں پرلوک میں ہے نا وہاں پر بھی ان کا جو شمار ہوگا وہ صالحین میں سے ہوگا. دا رائچیس ہے نا، سب سے جو اپرائٹ جو لوگ ہوتے ہیں، سب سے بہترین جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کا شمار ہوگا. ان کے دین سے نفرت اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. ان لوگوں کا یعنی مائنڈ سیٹ، ان کا ایٹیٹیوڈ بتا دیا گیا ہے کہ کون ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ کرتے ہیں نا لوگ. ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بھی جو ہے لوگ نفرت کر سکتے ہیں. کون کرے گا؟ جو حماقت کرتا ہے اور جہالت کے اندر جو مبتلا ہے وہ کر سکتا ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی عقل مند ہے نا، کوئی صحیح سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو پھر وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا. بھائی ساتھیو، یہی یہ قرآن کا طریقہ ہے. میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بھائی مسلمانوں نے ایک رویہ اختیار کر لیا ہے نا، دینی ایک یعنی دین کے نام سے، دین کے حوالے سے دوسرے جو لوگ ہیں، غیر مسلم جن کو کہتے ہیں، ہے نا، ان کے تعلق سے ایک رویہ اختیار کر لیا ہے. وہ رویہ کیا ہے؟ ان کے مذہبی پیشواؤں کو اگنور کرتے ہیں، ان کو مت اور مائتھولوجی کہتے ہیں، ان کی لائف کو انکمپلیٹ کہتے ہیں، ہے نا، اور اس طریقے سے یعنی کہ بہت سارے انداز کے اندر ان مہانوں کی حیثیت کو، ان کی ہستیوں کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں. بھئی کیا یہ طریقہ قرآن کا سکھایا ہوا ہے؟ کیونکہ جو لوگ اسلام کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، اسٹڈی نہیں کی، تو پھر وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان تو پھر یہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ اسلام کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ قرآن کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، اور یہ پروفٹ محمد کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. یہ ریپریزنٹیٹیوز جو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا قرآن ایسے ہی سکھا رہا ہوگا، ان کے پروفٹ محمد نے ان کو یہ طریقہ سکھایا ہوگا، ان کا اللہ ان کو ایسا کرنے کا حکم دے رہا ہوگا، ان کے اسلام میں ایسی باتیں ہوں گی.
تبھی تو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. اور جو جتنا زیادہ دیندار ہے پھر اس کے اندر، یعنی حیرت کی بات ہے، جو جتنا زیادہ دیندار ہے اس کے اندر اتنا اور یہ کٹر پن آپ کو جو ہے محسوس ہوگا، یہ رویہ اختیار کرنے کا. اور میں آپ کے سامنے لگاتار ہے نا یہ بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ قرآن کا سکھایا ہوا رویہ نہیں ہے. قرآن تو کچھ اور بتا رہا ہے نا. اور آیات اور ان کے ریفرنسز کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو یعنی کراس چیک کر لیں، کراس ویریفائی کر لیں. یہ قرآن تو بتا رہا ہے کہ ان کو اٹیسٹ کرنا ہے، انہی کے دین، بھائی انہی کے دین کی پیروی کرو، یہ بولنا ہے ان کو. اور آپ اب اس پس منظر میں رکھ کر ان یعنی ساری باتوں کو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے پیغمبر دنیا میں جو بھیجے ہیں اور ان دونوں کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اور در حقیقت ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان دونوں کی ذریت میں ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. یہ 2 ذریتیں ہیں، 2 لینیجز ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی جو ذریت ہے وہ اور زیادہ قدیم ہے، پرانی ہے. ان کے بعد میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ نون ہے، یعنی قرآن کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ نون ہے، قرآن میں ان کے جو ہے نام لیے گئے اور یہ بتایا گیا، لیکن ہے نا بریف میں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام بھی ہے اور ان کی ذریت بھی ہے. 2 ابو الانبیاء ہیں، دونوں کی ذریت کے اندر نبوت بھی ہے اور کتاب بھی جو ہے ہم نے رکھی. ایک نون ہے، جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں ہے نا پتہ چلتا ہے. اچھا ابراہیم علیہ السلام، ہاں ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے نا، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر یعنی اسماعیلی خاندان سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اور پھر کتابیں بھی معلوم ہیں ہم کو، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، صحف ابراہیم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسی ایک اور ذریت ہے. اس ذریت میں بھی وہ نوح کی ذریت ہے وہ، اور وہاں پر بھی ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. اب دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیں بھئی کون ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایک مہارشی سے جو ہے منسوب کرتے ہیں اور پھر ان کی ذریت میں ایسے مہان پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابیں پائے جانے کا جو ہے وہ پکار کے وہ اعلان کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں ہمارے پاس بھی دیو وانی ہے، ہمارے پاس بھی ایشوانی ہے. اور خیر ہم نے یہ ڈسکشن یعنی بہت کیا ہے، کئی مرتبہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام ہندوستان کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، ہے نا. مہاجل پلاون والے منو کے نام سے ہے نا ہندو جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں ان کے اندر ان کا جو ہے تذکرہ آیا ہے. نیوح ان کا نام ہے، کشتی والا یہ سنسکرت نام ہے. اور پھر اس کے علاوہ یعنی کہ اب ان کی ذریت کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وید ہیں، اپنشد ہیں اور بھگوت گیتا ہے، انہی کی ذریت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل کی. اور پھر انہی کی ذریت کے اندر پیدا ہونے والے یہ مہان ہے نا یہ ہستیاں ہیں جو شری رام ہیں، شری کرشن ہیں، شری ارجن ہیں، یہ وہاں پر کے پیغمبر ہیں، اس ذریت کے پیغمبر ہیں. یہاں اس ذریت سے بات کی جا رہی ہے تو جب یہ کہا جا رہا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کیونکہ یہ ریکگنائز کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے ابراہیم کے طریقے پر آ جاؤ. تو یہاں جو حضرت نوح علیہ السلام سے جو وابستہ ہماری قوم ہے نا وہ اپنے آپ کو منو اور سپترشی کی سنتان تک کہتے ہیں، ہے نا. وہی بات وہی پیٹرن ہے جیسا مشرکین مکہ اور یہ جو یہود اور نصارہ اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے تھے، وہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہونے کا جو ہے تعلق ظاہر کر رہے تھے. یہاں ہماری ہندو قوم بتا رہی ہے کہ بھئی ہم منو اور سپترشی کی سنتان ہیں. ان سے قرآن کے بتائے ہوئے اس اصول اور اس طریقے کے مطابق ان سے ہم نہیں کہیں گے کہ بھئی منو کے طریقے پر آ جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر آ جاؤ. اور جگہ جگہ جیسا ہے نا ایک گروہ ہے، عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں. تو جب ہے نا قرآن مجید میں ان سے کہا گیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا یاد کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وہ کیا کر رہے تھے، ان کی تعلیمات کیا تھی. انجیل میں یہی بات بتائی گئی ہے، تورات میں یہی بات بتائی گئی ہے، فیہا ھدی و نور. ان کتابوں کے اندر ہدایت اور نور آج بھی باقی ہے. یہ سب جو باتیں ہم نے یعنی اتنے پچھلے کئی جمعوں کے اندر جو کور کی ہیں وہ پھر یہاں پر یہاں کے لوگوں کے
تعلق سے، یہاں پائی جانے والی آسمانی کتابوں کے تعلق سے، یہاں کے مہانوں کے حوالے سے ہم کو نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے، ہے نا؟ یہ بھی کہنا چاہیے کہ کون ہے جو نوح علیہ السلام کے طریقے سے جو ہے دشمنی اختیار کرے گا، سوائے اس کے جو بالکل جاہل ہے، اس نے حماقت جو ہے کا رویہ اختیار کر لیا ہے، جہالت کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ مقام عطا کیا ہے، منو کو، ہے نا، چن لیا ہے ان کو، اور وہ بھی آخرت میں جو ہے صالحین میں سے ہیں۔ سارے پیغمبر ہیں، اللہ تو بات کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی، ایک سوال آتا ہے، اس سوال پر بھی میں نے ایک ہلکا سا یعنی تبصرہ دیتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ سوال آتا ہے کہ کیا سناتن دھرم کو، ہے نا، کسی بعد میں آنے والے پیغمبر کے اٹیسٹیشن کی ضرورت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے سناتن دھرم کو اٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ جو وہاں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جو مہارشی وہاں پر بھیجے گئے، جو پیغمبر ہے نا وہاں پر بھیجے گئے، کیا ان کو اٹیسٹیشن کی کوئی ضرورت ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اس کے یعنی دو پہلو ہیں، وہ دونوں اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو بات بالکل آسانی سے واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے جو ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو، یعنی وہی باتیں ہیں، بس یعنی پھر اس کو یعنی اس پہلو سے بس ریکنسیڈر کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، دین کا نام لے رہے ہیں، حضرت ابراہیم کا جیسا نام لے رہے ہیں، انہی کے دین پر ہونے کو کہہ رہے ہیں، لیکن پریکٹس کیا کر رہے ہیں؟ بلیفز اور پریکٹسز بالکل یعنی کہ کرپٹ ہو گئی ہیں، ہے نا؟ اب اسی دین کی سچی تعلیمات کو یاد دلانا یہ اصل پرابلم ہے۔ اور جب دین کی سچی تعلیمات کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی پرمیشور تو ایک ہی ہے، اپاسنا تو اسی کی ہوگی، ہے نا، اردو یا عربی میں کہیں گے کہ بھائی اللہ تو ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسروں کے قانون پر نہیں چلنا ہے۔ تو جب یہ بات لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کی گئی تو پھر لوگوں نے اٹیک کیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا یہ سابی ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا ہوا ہے، یہ جو روایتی دین ہے، روایتی جو پرمپرا سے جو دھرم چلا آ رہا ہے نا، ہمیشہ سے جو چلا آ رہا ہے، یہ اس سے ہٹ گیا ہے، ہمارے باپ دادا کے پرکھوں کے دھرم سے جو ہے یہ ہٹا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے سابی کا جو ہے لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپلائی کیا۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ کیا کروا رہا ہے؟ یہ اللہ کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نہیں، میں سابی نہیں ہوں، ہے نا، حالانکہ یہ الفاظ میں نہیں ہے، جو یہ الفاظ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں سابی نہیں ہوں، بلکہ میں خود اصل دین پر ہوں، باپ دادا کے اصل دین پر تو میں ہوں۔ یہ سارے الفاظ، یہ جو مختلف انداز کے اندر جو بات آئی ہے، یہ وہی بتا رہے ہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ابراہیم کے دین کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابراہیم کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، میں ابراہیم ہی کے دین پر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اٹیسٹیشن ہو رہا ہے، ان پر جو ہے ایمان لایا جا رہا ہے نا، جو سابق کتابیں نازل کی گئی، جو سابق پیغمبر آئے، ان سب کو اٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ان پر ایمان لایا جا رہا ہے، ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ان پر ایمان لایا جا رہا ہے۔ تو یہ اٹیسٹیشن کیا کر رہا ہے؟ اپنے پوزیشن کو جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں آتھینٹک ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہے اٹیسٹیشن، ورنہ سناتن دھرم کو، جو ریئل سناتن دھرم ہے، اسے کوئی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیونکہ اس کے نام سے جو ہے خرافات اور جو ہے خراب تعلیمات لوگوں کے اندر عام ہو گئی تھی، تو پھر یعنی کیونکہ وہی دھرم کے حوالے سے سچی تعلیمات پیش کرنی تھی، تو یہ رشتہ جوڑنے کے لیے ہے نا، یہ تصدیق کا رشتہ ہے۔ یہ قرآن مجید تصدیق کر رہا ہے سابق آسمانی کتابوں کی، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق کر رہے ہیں، اور پھر اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ اجی ساتھیو، آخر میں اس یعنی ٹاپک کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس میں ایک یعنی بنیادی کچھ باتیں آپ کے سامنے یعنی سمرائز کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، اسلام کے نام سے ایک نریٹو ہے جو بعض مسلمانوں کا نریٹو ہے، پھر مسلم کہتے ہوئے بھی یعنی کہ وہ کنفیوژن کی ہی بات مجھے محسوس ہوتی ہے کہ مسلم تو پھر وہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلم یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ بھی مسلم کے نام سے ہی مجھے سنانا پڑ رہا ہے نا۔ لیکن یہ جو نیریٹو ہے یہ چند مسلم سکالرز کا یہ نیریٹو ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کا نیریٹو ہے نا۔ یہ سارے ٹاپک کو جو ہم کئی ہفتوں سے جو ہے
کنٹینیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہے نا، اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ نیریٹو کیا ہے جو بعض مسلم اسکالرس کا ہے، اور پھر قرآن کا نیریٹو کیا ہے نا، وہ یعنی بغیر آیتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بس اسے دہراؤں گا اس ٹاپک کو جو ہے سمرائز کر کے کنکلوڈ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں کہ بعض مسلمان جو اہل علم ہیں، ہے نا، ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہی سپریم گاڈ ہے، اس کو اللہ ہی کے نام سے پکارنا ہوگا اور اس کو مانے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ یہ کس کا نیریٹو ہے؟ یہ بعض مسلمانوں کا یہ نیریٹو ہے۔ قرآن کا نیریٹو کیا ہے؟ وہ جو سپریم گاڈ ہے، وہ جو اوپر والا ہے، تم چاہے جس نام سے چاہو اسے پکارو، کیونکہ سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ تم کوئی نام سے چاہو پکارو اور مانو اسے اور اسی کی بندگی کرو۔ تم اپنے رب کی بندگی کر لو، تم جس کو سپریم گاڈ مانتے ہو تم اپنے اس رب کی بندگی کر لو، ہے نا، تم اسی کی بندگی کر لو گے، تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ قرآن کا نیریٹو ہے نا۔ دوسرا پوائنٹ آپ دیکھیں، قرآن کے نزول سے سابق تمام آسمانی کتابیں منسوخ، کینسل، یہ بعض مسلمانوں کا نیریٹو ہے۔ قرآن پر ایمان لائے بغیر کامیابی ناممکن۔ قرآن کا نیریٹو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نیریٹو کیا ہے قرآن کے اندر؟ کہ قرآن کا نزول سابق آسمانی کتابوں کی تصدیق، اٹیسٹیشن، تعریف، پریس اور ایمان کی تاکید، ان پر بھی ایمان لانے کو کمپلسری کرنا اور تبیین کے لیے ہے، یعنی ان کو کلیریفائی کرنا، سابق آسمانی کتابوں کو کھول کھول کر سمجھانے کے لیے قرآن آیا بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں۔ قرآن کے مخاطبین جو ہیں اپنی اپنی کتابوں کے مومن اگر ہو جائیں، اپنی اپنی کتابوں کے اگر وہ مومن ہو جائیں تو پھر ان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ قرآن مجید کا نیریٹو ہے۔ تھرڈ پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ مسلم اسکالرس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سابق رسولوں کا اسوہ منسوخ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کامیابی ناممکن۔ قرآن کا نیریٹو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے قرآن میں، اپنے اپنے رسول یا رشی کو مان کر انہی کے طریقے، انہی کے اسوے، انہی کے ایگزامپل کی پیروی کرنے پر کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ اس حوالے سے، یعنی اسلام، دین اسلام جو ہمارے پاس آیا، یہ لیٹسٹ ہے، یہ اپڈیٹڈ ہے، یہ پیور ہے، اسی کو جو ہے ماننا ہوگا۔ یہ سارا جو یعنی کہ اس سے پہلے جو دین آیا وہ اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دین کو ماننا ہوگا تبھی کامیابی ملے گی۔ یہ مسلم اسکالرس، بعض اسکالرس کا نیریٹو ہے، جبکہ قرآن مجید کا نیریٹو یہ ہے کہ یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو سابق تمام پیغمبروں کو دیا گیا، یہ وہی دین ہے جو نوح علیہ السلام کو، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دین آپ کو دیا گیا۔ یہ کوئی نیا دین ہونے کا دعویٰ قرآن مجید نہیں کر رہا ہے نا، وہ ایک ہی دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسلام عربی میں کہتے ہیں سمرپن کو، ہے نا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکانے کو، ہمیشہ سے سبمیشن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا پسندیدہ طریقہ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کا نیریٹو ہے۔ اور پانچواں اور آخری پوائنٹ اس سلسلے میں، یعنی سمرائز کرنے کے لیے، ورنہ تفصیلات تو بہت ہیں، ٹھیک ہے، کہ اسلامی شریعت آنے کے بعد سابق تمام شریعتیں منسوخ، شریعت محمدی اختیار کرے بغیر کامیابی ناممکن ہے سارے انسانوں کے لیے۔ یہ مسلم اسکالرس کا نیریٹو ہے، جبکہ قرآن مجید کا نیریٹو یہ ہے کہ اپنی اپنی شریعتوں کو مان کر، انہی کو اختیار کر کے، انہی کو نافذ کر لینے پر کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ بات یعنی پھر تکلیف سے ہی کہنی پڑتی ہے، لیکن عام ہے، لوگوں کے اندر عام ہے۔ ہمارے کئی ہندو دوست ہیں، عیسائی دوست ہیں، وہ یعنی کھل کر کہتے ہیں یہ بات، بھئی یہ جو اسلام ہے نا، یہ اسلام نام کا جو یہ دھرم ہے یا دین ہے نا، اس کے دو ورژن ہیں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں، ایک ملا کا دین ہے اور ایک اللہ کا دین ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھیے، یہ بات
ہے نا، وہ لوگ آبزرو کر رہے ہیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ بات کہی، یہ ملا کا دین الگ ہے، اللہ کا دین الگ ہے، یہ ملا کے دین کو جس دن چھوڑ دیں گے، اللہ کے دین کو اختیار کر لیں گے، تو پھر مسلمان اپنے مسائل سے جو ہے باہر آئیں گے۔ یہ اتنا کھل کر ان کو وہ بات سمجھ میں آ گئی، اگرچہ کہ وہ ہندو ہیں، وہ عیسائی ہیں، ہے نا، مگر پتہ نہیں مسلمانوں کے ذہنوں کے اوپر یعنی کس طرح کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہم کون سے دین پر جو ہے چل رہے ہیں۔ نام اسلام کا ہی ہے، لیکن ملا کا دین الگ ہے اور اللہ کا دین الگ ہے۔ ای ساتھیوں، اس حقیقت کو جلد سے جلد سمجھنے کی، پہچاننے کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے میں آپ سے التجا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے نا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا جو موقع ہے وہ ختم ہوتا لگاتار چلا جا رہا ہے نا، یہ جو ونڈو ہے نا، ریپینٹنس کی جو ونڈو ہے، یہ فاسٹ یہ کلوز ہو رہی، بند ہو رہی ہے نا، اور وقت آنے سے پہلے اگر ہم نے اپنی ان غلطیوں کو، اپنے ان جرائم کو، یہ غلطی بھی کہنا معمولی بات ہے، غلطی نہیں ہے، یہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو مسلمانوں سے جو ہے سرزد ہو رہے ہیں، ان جرائم کو اگر ہم پہچانیں گے نہیں اور پھر جلد از جلد ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہم معافی نہیں مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، اور جو اللہ کا حق اور اللہ کی نافرمانی ہوئی تو پھر اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا ہوگا، اور پھر جو بندوں کے حقوق ہم نے پامال کیے ہیں ہے نا، اس کے لیے اگر ہم نے بندوں سے معافی نہیں مانگی تو پھر یقین جانیے یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ اللہ کے عذاب میں لگاتار ہم گرفتار ہو رہے ہیں، اللہ مار رہا ہے نا، ابھی بھی ہماری جو نظر ہے وہ لاٹھی پر ہے، اور مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ لاٹھی اگر بدل گئی تو پھر ہم بچ جائیں گے، یعنی بی جے پی اگر ہٹ گئی، کانگریس اگر آ گئی، اور اب الیکشن کا زمانہ بھی چل رہا ہے، اب اور آگے جو یعنی الیکشن آنے والے ہیں، تو پورا فوکس اسی بات پر ہے کہ لاٹھی بدل جائے۔ کتنی احمقانہ مطلب بات ہے یہ کہ اگر لاٹھی بدل گئی لیکن چلانے والا تو وہ ہے، چلانے والے پہ نظر نہیں ہے۔ بھئی لاٹھی کوئی بھی ہو، چلانے والا ناراض ہے یہ سمجھنا چاہیے نا، اور اللہ ناراض ہے، اللہ یہ لاٹھی چلا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اللہ عذاب دے رہا ہے مسلمانوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں، ہے نا۔ یہ وہ گناہ ہیں جو لگاتار ہر موقع پر کچھ کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہوں، تاکہ انہیں قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم سمجھ لیں، ہے نا، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، بندوں سے بھی معافی مانگ لیں، ہے نا، اپنی اس غلطی کو سدھار لیں جلد سے جلد، ہے نا۔ یہ کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی امید ہے، نہیں کریں گے تو پھر یقین جانیے دنیا بھی غارت ہوگی، آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔